یہ صدارتی نظام ہو گیا, الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو گیا, یہ ساری ٹرک کی بتیاں ہیں. بڑے عہدے پہ متوقع رہنے والے بڑے صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا کہ اصل واردات وہ ڈال رہا ہے اور وہ واردات پوری ہو چکی, ٹھیک ہے, اور یہ جناب آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کسی جگہ پہ پروسیس ہو رہا, اور پروسیس ہونے کے بعد آپ کے اوپر بم اس وقت پھوٹنا ہے جب آپ نے ووٹ ڈالنے وہاں پہ پہنچنا ہے. السلام علیکم جی. ایک دوست کی طرف سے فون آیا تھا کچھ دن پہلے اور انہوں نے اس کی طرف نشاندہی کی. میں نارملی اس طرح کی چیزوں کو, اس طرح کی انفارمیشن کو, اس طرح کی رائے کو رکھ دیتا ہوں. میں کہتا ہوں پنجابی میں, وہ ہماری پنجابی کی خواتین جب آٹا گوندتی ہیں تو اسے وسمنے کے لیے رکھ دیتے. میں کہتا ہوں کہ ہم کون سا ڈیلی نیوز کرنے والے لوگ ہیں, رپورٹ کرنے والے لوگ ہیں, تو وہ ہم اس انفارمیشن کو وسمنے کے لیے رکھ دیتے. تو میں نے انفارمیشن وسمنے کے لیے رکھی ہوئی تھی, پھر ایک دو اور جگہوں سے بھی وہی اس طرح کی ہی چیزیں سامنے آئیں, تو اب اس کے اوپر بات ہونی چاہیے اور میں اس لیے آج آپ کی خدمت میں اس ولاگ کے ذریعے حاضر ہوں. دوست نے بتایا کہ ان کے ایک کاروباری رابطہ ہے, وہ ان سے کام کرواتے ہیں اور وہ آگے ڈیفنس کانٹریکٹر ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ڈیفنس کانٹریکٹر جو ہوتے ہیں وہ یا تو میرا مطلب ہے کہ اب ان کا بڑا مقام ہوتا ہے جی, ہر طرح کے سیٹ اپ میں ہر دور میں بڑا مقام ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا کرنل مراد راز کے صاحبزادے, اور کرنل راز کے صاحبزادے مراد راز صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں ایک منسٹر ہوتے ہیں, اور جو ڈیفنس کانٹریکٹر ہیں شفقت محمود صاحب بابا انجینئرنگ والے, وہ وفاق کے اندر منسٹر ہوتے ہیں. تو یہ جو رابطے ہوتے ہیں نا اس ورکنگ ریلیشن کے دوران, یہ بڑے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں نا, کیونکہ اپنا ینگ افسر نے پروموٹ ہو کے جب اوپر آنا ہے اور اس کو ذمہ داریاں ملنی ہیں, قوم کا سیاہ و سفید کرنے کا اور سیاستدانوں کی ایک نئی نسل جنریٹ کرنے کا موقع ملنا ہے, تو ویژن تو بیچارے کا اتنا ہی ہوگا نا میس میں بیٹھ کے لوگوں کے بارے میں منہ چڑھا کرنا, سگریٹ پیتے ہیں, وہ رائے کا اظہار کرنا. کوئی انٹریکشن ہوتا کوئی نہیں ہے. دیکھیے انٹریکشن یا ڈسکشن کے مواقع نہیں ہوتے ہیں. ڈسکشن ہوتی ہے تو وہاں پہ یا یس سر ہوتا ہے یا ڈو سر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں ہوتی. رائے تو انفارمیشن یا اطلاع یا علم تو تب جنریٹ ہوتا ہے جب دو مختلف قسم کی آراء ہوں, جب اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ, اس پس منظر کے ساتھ وہ اصحاب قومی معاملات کو اور خاص طور پہ سیاسی معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ان بیچاروں کی حالت جو ہوتی ہے وہ جیسے فلم میں رنگیلا ہوتا تھا نا, ویسے ہی ان کی حالت قومی معاملات کے اندر یا سیاسی معاملات کے اندر ہو جاتی ہے. لیکن صاحب کتے سے ڈر نہیں لگتا, کتے کے ساتھ جو بندوق والا ہے اس سے ڈر لگتا ہے. کہ مصداق یہ محاورہ ہے نا, تو اس کے مصداق جو ہے لوگ ان کے سامنے چپ کر کے بیٹھے رہتے, اندروں ہنستے رہتے ہیں کہ یار کڈا بڑا چول ہے, لیکن اب اس کے پاس پاور آ گئی ہے تو یہ حرکتیں کر رہا ہے. اور اس نے بھی کوئی 3 سال وہاں پہ رہ کے آگے چلے جانا ہوتا ہے. زیادہ ہو گئی, چلو واپس آئے. ان دوست نے ہمیں فون کر کے بتایا کہ ان کے وہ جو کسٹمر ہیں جو کہ ایک ڈیفنس کانٹریکٹر ہیں, انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ جو پورا سیٹ اپ جو 2018 میں اور جس کی پلاننگ 2014 میں پہلی فلاپ ہوئی تھی اور جس کا آغاز 2004 سے ہوا تھا, اس کے تحت پہلا اس کا مرحلہ یہ تھا کہ جناب یہاں پہ نظام لایا جائے اور نظام کے تحت الیکشن کروائے جائیں, اور الیکشن کے بعد پھر پورا سسٹم ہی چینج کر دیا جائے. اور پورا سسٹم چینج کر کے کیا کیا جائے, پورا سسٹم چینج کر کے کیا کیا جائے, پورا سسٹم چینج کر کے اس کو آگے لے جایا جائے. اور پورا سسٹم جو ہے مطلب کہ انہوں نے کہا کہ جی کیا آپ مطلب کہ اس کے تحت کیا, انہوں نے کہا جی 2018 میں الیکشن ہوئے, اب اگلے الیکشن 2022 میں ہوں گے. اچھا, یعنی اگلے سال, یہ جو چند دنوں کے بعد نیا سال چل جانا ہے, اس کے اندر سال الیکشن ہوں گے, اور اس کے اندر جو ہے جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھاری اکثریت دلائی جائے گی, لیکن 2/3 اکثریت نہیں ہوگی. پھر یہ اسمبلی جو ہوگی اور اس کے اندر جو ہے نظام کی تبدیلی بھی پارٹی کے منشور میں ڈلوائی جائے گی. پھر یہ جو ہے ادھر ادھر سے لوگ اکٹھے کر کے جیت پہ جیتنے والے لوگ سارے ان کے ساتھ منسلک کیے جائیں, اور پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بھی حامی بھر لی ہے. یہ ان کا کہنا ہے. جالے مینوں گالا نہ کرنا یار,
یہ ان کا کہنا. پیپلز پارٹی میں ان کی حمایت کرے گی, ANP نے بھی حمایت کرنے کا اعلان کر دیا ہے, جس کے بدلے ان کو بھی چند سیٹیں عطا کر دی جائیں گی اور دکھایا جائے گا کہ PTI جی وہ تھوڑی سی نا وہ ہو گئی ہے, وہ غیر ہے, ہاں غیر جسے کہنا چاہیے, وہ کیا کہنا چاہیے جی, غیر مقبول ہو گئی ہے, تو وہاں سے کچھ سیٹیں ANP کو بھی دے دی جائیں. بھائی جان یہ وہ بیان کر رہا ہے, میں نہیں کر رہا. کچھ سیٹیں جو ہیں وہ TLP کو بھی دی جائیں, اس طرح کر کے چھوٹے چھوٹے گروپس جنریٹ کر لیے جائیں. اور 2024 میں نا پھر ایک دم اسمبلی کے اندر سے کسی دن ایک موو ہوگی, اور جس کے تحت پورا پارلیمانی نظام جو ہے اس کو سائیڈ پہ کر کے صدارتی نظام کر لیا جائے, اور پھر صدارتی نظام کی قانون سازی کر کے پرائم منسٹر اس کو اسمبلی کو توڑ دے, تلواروں کے سائے میں توڑ کے, اور پھر وہ نئے صدارتی الیکشن کی طرف چلے جائیں, اور نئے صدارتی الیکشن میں وہ جو ہے اگلے 6 سال کے لیے منتخب ہو جائیں, کیونکہ صدارتی ٹرم جو ہوگی وہ 6 سال کی ہوگی. اور وہ ہمارے دوست نے ان سے پوچھا کہ آپ اس میں مطلب کہ کس طرح, انہوں نے کہا جی میں اس میں ایکٹو ہوں اور میں پنجاب کے چیف منسٹر کے لیے لابنگ کر رہا ہوں. ٹھیک, اس طرح کے بڑے لابنگ کرتے پھر رہے ہوتے پائے جاتے ہیں. مطلب کہ ساڑھے محلے میں ایک ڈاکٹر ہے, جو جعلی سرٹیفکیٹ آپ نے لینا ہو پیسے دے کے آپ اس کے سٹاف سے لے سکتے ہیں کسی بھی مرض کا, اور وہ بھی پچھلے دنوں گورنر پنجاب کے لیے جب لگنا تھا تو وہ بھی کہتا تھا کہ میرا نام چلاؤ, میں لابنگ کر رہا ہوں وہ واسطے. میرا خیال کونسلر کی ٹکٹ مل جائے گی ان کو, کیونکہ PTI کی ٹکٹ لینے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے. ویسے وہ کونسلر بھی میرا خیال منتخب نہیں ہوئے اپنی زندگی کے اندر. پیسہ چونکہ جعلی سرٹیفکیٹ, میڈیکل سرٹیفکیٹ بانٹ کے بہت آ گیا ہے. اب میرا مطلب ہے کہ بھائی نا آپ کے پاس پیسہ کیا ہوگا جو چغتائی لیب والوں کے پاس آ گیا ہے, تو پھر وہ کیوں نہ گورنر پنجاب لگے جی, وہ ڈونیشن بھی دے سکتے ہیں شوکت خانم کو, کمپٹیشن میں بھی نہیں آتے, تو وہ کیوں نہ دیں جی, پھر وہ کیوں نہ گورنر بن جائے پنجاب کے. ہیں عمر صاحب جو ہیں بڑے نفیس آدمی ہیں, تو عمر چغتائی صاحب کیوں نہ بن جائیں ہیں. لیکن بہرحال وہ صاحب کہتے پھر رہے ہیں, تو ان کی بات تو سننی چاہیے نا. اب یہ جو بات ہے یہ انہوں نے ہمیں بتائی اور ہم نے اس کو ہضم کیا کہ ابھی فی الحال اس کو نہیں چلانا. لیکن چلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ اس وقت مارکیٹ میں کیسے کیسے ایلیمنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں. اب ہمیں ایک اور بھی بہت اعلیٰ عہدے پہ متمکن صاحب سے ملاقات کا اتفاق ہوا. حال ہی میں وہ اس عہدے سے دستبردار ہوئے ہیں, اور ان سے جب بات ہوئی, چونکہ ان کو ریسنٹلی پاسٹ کے سارے فگرز فنگر ٹپس پہ تھے, تو ان سے باتوں میں تذکرہ ہوا. تو ہم نے کہا کہ اس طرح کی کوئی مارکیٹ میں ہے. انہوں نے کہا ہاں مارکیٹ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے اور پھیلائی جا رہی ہے باقاعدہ, اور اس کی ایکسیپٹیبلٹی چیک کی جا رہی ہے. ایک وہ صدارتی نظام, ٹھیک ہے, کہ پلیڈر جو ہیں وہ ایک مطلب کہ وہ ہم نے بتایا تھا آپ کو, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑے عسکری کھاد ساز ادارے پہ ہاں وہ جو ہیں صاحب, تو انہوں نے وہ ایک آرٹیکل لکھ مارا. اور ایک یہ آپ سے بھی میں سن رہا ہوں, میں نے کہا جی میں 1-2 پارٹیوں سے اور بھی اس طرح کی بات سنی ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بڑا جامع جو ہے وار تھیٹر تیار کر لیا گیا ہے, اور بحری, بری اور ہوائی جگہوں سے حملہ ہو رہا ہے, اور جناب کوئی بیٹھا اس کو مانیٹر کر رہا ہے. تو اینی ہاؤ یہ انہوں نے بھی اس کی تصدیق کر دی. اب انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ ہو گیا EVM مشین ہو گیا. انہوں نے اس کے اندر اضافہ کیا کہ یہ صدارتی نظام ہو گیا, الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو گیا, یہ ساری ٹرک کی بتیاں ہیں. اب ان کی رائے بھی پھینکنے والی نہیں ہے, وہ سسٹم کا حصہ رہے ریسنٹ پاس تک. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ٹرک کی بتیاں ہیں, تو اصل بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل واردات ڈالنی کس نے ہے. اصل واردات کس نے ڈالنی؟ انہوں نے کہا اصل واردات طارق ملک نے ڈالنی ہے, اور شاید اس کا تھوڑا سا سمپل سا اظہار ہو بھی چکا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اس کا سہارا لے کے آپ کا اللہ بھلا کرے وہ آپ کے شناختی کارڈ کا, تو پتہ چلے کہ آپ کو 20 سال لاہور رہتے ہوئے ہو گئے ہیں, چونکہ آپ کے والد صاحب کا شناختی کارڈ جو ہے وہ جناب بنا ہوا چیچا وطنی کا. تو ووٹ والے دن جب آپ ووٹ ڈالنے پہنچے تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا ووٹ تو چیچا وطنی میں ہے. انہوں نے کہا اصل واردات کے لیے وہ لایا ہی اس لیے گیا ہے طارق ملک, اور طارق ملک صاحب کی حفاظت کر رہے ہیں ہمارے ترقی پسند دوست. اور یہ ہمارے ترقی پسند دوست جو ہے نا, یہ ہر جو آمر جو ہوتا ہے, ہر ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے, انکلوڈنگ ضیاء الحق,
اس کی بارات کے آگے جو وہ آمریت کی بارات لے کے چڑھائی کرتا ہے اس قوم کے اوپر، اس کے آگے یہ بندروں کی طرح ناچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پہلے انہوں نے ان کو انگیج رکھنے کے لیے فواد چودھری کو کہا، تو اب ہمارے یہ ترقی پسند دوست مرتے مر جائیں گے، پستے پستے آئیں گے، صرف اس امید پہ کہ جب ہمیں اٹھایا جائے گا کسی شفیق کے کہنے کے اوپر، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہمیں فون بھی کر لے گا اور ہماری رہائی بھی جلدی کروا دے گا وہاں سے، اور ہم باعزت طریقے سے نکل بھی آئیں گے. ساڑی رہائی نہیں کروائی سی انہیں، ساڑھے دے خلاف حملہ ور ہو گیا سی کہ جناب گستاخی، میرے خیال اس نے بلاسفیمی کا بھی الزام لگایا تھا اس وقت، تو لیڈ کر رہا تھا. بھائی میرے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر جو کیمپین تھی اس کو فواد چودھری لیڈ کر رہا تھا، ٹھیک ہے. وہ بہت گھٹیا آدمی ہے یار، بہت ہی گھٹیا آدمی ہے یار. ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے آ جائے نا، یا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا جائے تو شرم مارتی ہے اس کی، ٹھیک ہے. لیکن اتنا کا ذلیل آدمی ہے یار. میرے کمرے میں بیٹھ کے اپنے پروگرام کی تیاری کیا کرتا تھا، میں اس ادارے میں ایڈیٹر ہوتا تھا جس کے اندر یہ اینکرنگ اس کی اسائنمنٹ لگی تھی نا، لیکن وہ سارا کچھ بھول گیا ایک لمحے کے اندر، ٹھیک ہے. اور یار لیکن اس کا کیا کیا جائے، مبشر لقمان اور سمی ٹھیک ہو گیا. اور دونوں کے ساتھ جو اس نے کیا اس پہ میں اس کو ساتھ ہوں، اس کے تمام تر ذاتی گراج کے باوجود میں اس کے ساتھ ہوں کہ وہ میرا مطلب ہے اس نے ٹھیک کیا جو بھی کیا اپنے تئیں. لیکن یار میرا مطلب ہے کہ ساڑھے تے بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں پتر، تو نے کون سا پولیٹکس یا وکالت چھوڑ دینی ہے اور ہم نے کون سا جرنلزم چھوڑ دینا. تو خیر وہ اب اس کو انہوں نے بنایا اور اس کے اوپر سارے ہمارے ترقی پسند دوست جو تھے وہ فدا ہو گئے. اور اس کے بعد پھر اگلا لمحہ جو ہے وہ طارق ملک کا آ گیا، پروفیسر فتح محمد ملک کا پتر ہے. کچھ دن ہم نے بھی احترام فرمایا ان کا، لیکن جب ان کی پہلی واردات آئی سی کیا تو پہلے دن کیا سی، ٹھیک ہے. اب واردات ہی آئے گا جی، یہ واردات ڈالنے آیا وہاں سے، اور یہ چھوٹی چھوٹی تنخواہ تنخواہ کی بات نہ کرے، لمبی واردات ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اس واردات کا آغاز ہو گیا ہے. اب وہ جو ہے وہ جو بڑے عہدے پہ متوقع رہنے والے بڑے صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا کہ اصل واردات وہ ڈال رہا ہے اور وہ واردات پوری ہو چکی، ٹھیک ہے. اور یہ جناب آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ کسی جگہ پہ پروسیس ہو رہا ہے، اور پروسیس ہونے کے بعد آپ کے اوپر بم اس وقت پھوٹنا ہے جب آپ نے ووٹ ڈالنے وہاں پہ پہنچنا ہے. تو یہ کچھ بات میرا خیال ہے کہ اب یہ پریزیڈنشل سسٹم، ٹھیک ہے، اور ای وی ایم، میں نے کہا یہ پیورلی ٹرک کی بتیاں ہیں آپ کا دھیان بٹانے کے لیے. اصل واردات نادرا سے ڈلنی ہے، نادرا کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھیے، ورنہ اگلے الیکشن کے اندر آپ ہاتھ لگا لگا کے روئیں گے. میں کہا چلو یہ کچھ باتیں اکٹھی ہوئی ہیں تو آپ کی طرف پھینکی جائیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ تہاڈا کی خیال ہے، دسو ہاں بھلا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.